بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا۔ حسن اور خوبصورتی کا ایسا عالم تھا کہ کوئی پہلو نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی۔ مگر نبوت کے لیے منتخب آدمی سے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ عزیز کی بیوی کے ناپاک ارادوں کو پورا کرے؟ قرآن میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر اس طرح سے ہے: اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر وہ رہتے تھے اس کے نفس کے معاملے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا اور دروازہ کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور اس کی عورت کا چچیرا بھائی کھڑے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے؟ یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا اور فیصلہ کیا، عورت کے ہی گھرانے کے ایک بچے نے، کہ اگر یوسف کا پرہن سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پس جب اس کی قمیض کو دیکھا گیا تو پیچھے سے چاک تھا۔ کہا، بے شک اے عورت، یہ تیرے مکر و فریب سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف، تو اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو بے شک خطا کار ہے۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا، مگر بات چھپی نہ رہ سکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کی کچھ عورتیں کہنے لگی، دیکھو، عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی اور رضا لے وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو بد چلنی میں پڑ گئی۔ بس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے مشندیں تیار کی اور دستور کے مطابق ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف سے کہا، سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف کو ان عورتوں نے دیکھا تو بڑائی کی قائل ہو گئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے علیہ پکار اٹھی، یہ تو انسان نہیں، ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے رتبے والا فرشتہ۔ عزیز کی بیوی بولی، تم نے دیکھا، یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے کام میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا۔ مگر میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ حضرت یوسف نے جب سنا تو پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے چرتر اپنے بارے میں دیکھے تو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کی اور کہنے لگے۔ یوسف نے کہا، اے میرے پالنہار، جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے، مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی اور جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ پس اس کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنی بیوی کی فضیحت پہ رسوائی ہوتے دیکھ کر یہ طے کر ہی لیا کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، یہ چرچے بند ہو جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔